ہے نعیم بخاری صاحب کی جو سٹپنی وکیل صاحب ہیں، اور آج ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں جو میرے دل کے قریب اہم بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک صفحہ جو ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ کا اس کی مکمل انیکسچر پڑھ کے ایک ایک اس کا پیراگراف گن کے وہ بتایا جا رہا تھا۔ پہلے حصے میں جو ایون فیلڈ ہاؤس کے مے فیئر کے فلیٹس ہیں جو اہم جز ہے سارے کیس کا اس کے متعلق تھا، لیکن اس تمام دوران جو ایک ایک صفحہ گنا گیا اس میں ایک صفحے کا کوئی ذکر نہیں تھا، وہ تھا پیج 73۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پیج 73 وہ صفحہ ہے جس میں فلیٹس کے بارے میں کنکلوسیو فائنڈنگ دی گئی ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس کنکلوسیو فائنڈنگ کے حوالے سے جو پیج 73 پہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب رسپونڈنٹ نمبر 1 موسٹ لائکلی یہ لفظ ہے وہاں پر کہ موسٹ لائکلی یہی مالک تھے، اور اس کی بنیاد کیا ہے وہ سب پیراگراف ای میں ہے ان سے پہلے صفحوں میں، وہ بھی نہیں پڑھ کے سنایا، جس میں یہ لکھا ہے کہ موسٹ لائکلی اس لیے ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہے وہ جب بھی وہاں جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ یہ ڈیفینیٹو سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ حتمی رائے ہے، صرف یہ کہ جن لوگوں کو بھی انٹرویو کیا گیا کسی نے سٹیٹ نہیں کیا کہ کوئی اور وہاں پر ٹھہرا ہے۔ یہ وہ ثبوت ہیں جو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں شامل ہیں جو فلیٹس کے حوالے سے رسپونڈنٹ نمبر 1 سے منسلک کی گئی۔ اس کے علاوہ تمام رپورٹ آپ چھان بین کے دیکھ لیں، اس کی ساری ڈیٹیل دیکھ لیں، کسی قسم کا کوئی اس میں جو ہے رابطہ یا تعلق جو ہے نہیں قائم کیا گیا، اور اسی لیے جو اس کی فائنل کنکلوژن ہے وہ انتہائی نرم ہے، شکوک و شبہات پہ مبنی ہے، کسی قسم کی حتمی رائے اس میں شامل نہیں ہے۔ انگریزی کے لفظ موسٹ لائکلی کسی بھی وکیل سے آپ پوچھ لیں، اور جو ہم پہلے دن سے کہتے رہے ہیں وہ آج سپریم کورٹ کے اندر بھی خود سٹپنی وکیل صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ پولائٹلی انہوں نے اسکپ کر دیا، جبکہ اہم کیس ہی وہ تھا۔ ہم تو وہ سننا چاہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، ابھی تک تو اس کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مختلف سوال جواب ہوتے رہے اس میں متعدد بار اس بات کی جرا ہوئی ہے کہ کیا یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ نوٹرائزڈ ہیں، کیا یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ ایویڈنس ایکٹ کے مطابق سبمٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مختلف مواقعوں پہ ججز کے سوال تھے کہ کیا ان کی جو تصدیق ہے ان ڈاکیومنٹس کی وہ قانون شہادت آرڈر کے مطابقت میں عدالتی سماعت کے لیے کارآمد ہے، یہاں یہ پیش ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے دن سے یہ اخبار کے تراشے کہلا رہے تھے، یہ پکوڑوں کا کاغذ کہلا رہے تھے، اور آج پھر جو ایک قانونی ضابطے کے مطابق جو اس کی ترجمانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا قانون شہادت آرڈر کے مطابقت میں یہ ثبوت کے طور پر استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اہم بات ہے اس جرا کے دوران کہ جو سولیسیٹر ہیں گریٹ برٹن کے لنڈن کے، انہوں نے سائن کیا ہے، تصدیق کی ہے، کنفرم کیا ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے حسین اور مریم صاحبہ کے درمیان وہ 2006 کی ہی ہے، اور اوریجنل کے مطابقت میں انہوں نے یہ تصدیق کر کے دی ہے۔ جب یہ فورینسک ڈاکیومنٹ ریویو کیا گیا تو یہ ابھی ابہام ہے کہ کیا وہی کوئسٹ کمپنی جو اپنے کزن کی تھی، جو پیپرا رولز کی تمام تر تباہی کر کے ان کے اوپر سے گزر کے ان کو رنگود کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو سامنے لایا جائے، تو کیا یہ کوئسٹ کارپوریشن ہے یا کوئسٹ کمپنی ہے جنہوں نے اس کو ہائر کیا ہے؟ کیا انہوں نے بھی کوئی ڈسکاؤنٹ دیا ہے یہ اوپینین دینے کے لیے؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان سے سوال پوچھا گیا اس میں کوشش یہ تھی کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ 2004 کا کہلائے نہ کہ 2006 کا کہلائے، کیونکہ اگر یہ 2006 کا کہلاتا ہے تو پھر یہ حسین صاحب کی بات کی تردید اپنا نفی نہیں کرتا، ان کو سپورٹ کرتا ہے، تردید نہیں کرتا، اور اگر یہ 4 کہلاتا ہے تو پھر جو 2006 کی ملکیت کا دعویٰ کیا گیا یا جو ثبوت دیے گئے ہیں وہ پھر رد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوشش تھی کہ فورنزک کے ذریعے سے یہ کسی طرح 4 کہلائیں، اور وہ بھی صرف ایک وٹنس کا ہے، باقی سارے 2006 کی ڈیٹس ہیں۔ اس میں کوشچن یہ تھا کہ کیا یہ اوور رائٹ ہوا ہے کہ نہیں۔ اس پہ تو فورنزک جو انہوں نے ہائر کیا ہے ڈسکاؤنٹ پہ، جو کزن صاحب نے جیسا بھی ہوا ہے، انہوں نے کہا اس کا میرے پاس کوئی رائے نہیں ہے، اور اگر آپ ڈیٹیل انیکشن میں دیکھیں اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کو میگنیفائی کر کے بڑے طریقوں سے لکھا ہے کئی دفعہ، لیکن اس میں کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی۔ الٹا جو 2004 کا ثبوت دیتے دیتے کیا پتہ چلا کہ 2007 پہ چلے گئے کیلیبری کے حوالے سے، یہ تلک کے گئے ہیں 2007 میں۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی بنیادی ثبوت تھا جو یہ ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو ایز این آفٹر تھاٹ انہوں نے اس میں ڈالا ہے، اور وہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ 2004 سے اویلیبل تھا، 2006 سے کئی دیر پہلے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے، جو وداؤٹ اے ڈاؤٹ ایک وٹنس آن ریکارڈ کنفرم کر رہا ہے، تمام اس کے باوجود کہ کوسٹ والوں نے اس کے ساتھ جو بھی بدتمیزی کی وہ آگے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ باقی چیزیں جیسے ان میں سیکرٹ رکھی گئی یہ بھی سیکرٹ رکھا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون ریکارڈنگ سامنے لائیں جو آپ نے ان سے پوچھا ہے، اگر وہ آپ نے بات نہیں کرنا چاہتے آپ سے تو وہ حق بجانب ہے، کیا ضرورت ہے ان کو آپ کے ساتھ بات کرنے کی، جب آپ کی خود جو آپ ہائر کیے گئے ہیں وہی سارا کا سارا غلط ہے، اور ایک رشتہ داری کی بنیاد پر جو کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور وہاں پر ان کی فنڈ ریزنگ کرتے رہے، ان کے لیے آپ جو ہے نا کیمپین کرتے رہے، یہ آپ کی ہسٹری ہے وہاں پر، جیسے کہ جے آئی ٹی کے ممبران کی تھی، اور اب آپ آ کے کہتے ہیں کہ جناب جو 2004 پروو نہیں ہو سکا، 6 جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ فریمن صاحب نے کنفرم کیا، اب آپ 7 پہ چلے گئے ہیں بہانے بنا کے، اس کی بات بھی جو ہم سننا چاہتے تھے۔ تو یہ کیسے فریمن کی جو ہے نا جو کنفرم انہوں نے کیا یہ کیسے رد ہوگی؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ڈاکیومنٹ انہوں نے کنفرم کروایا ہے ایف آئی اے بی وی آئی سے، وہ ڈاکیومنٹ تو کسی اور مقصد کے لیے بنایا گیا تھا 2012 میں جون میں۔ وہ خط ہے جس کے ذریعے سے بی وی آئی ایف آئی اے کو یہ سسپیشس ایکٹیویٹی رپورٹ 1478 بنائی گئی، وہ کون سا خط تھا؟ کیونکہ ایف آئی اے بی وی آئی کا قانون یہ بتاتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پہ جو کہ یہ ہے، جب تک سے کسی ملک سے کسی سوورن سے جس کا مجاز ادارہ یہ نہ میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے رکھے تو سسپیشس ایکٹیویٹی رپورٹ کریٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں جو پہلے دن ہم پوچھ رہے تھے کہ کون سا ملک ہے جس نے یہ میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے جون 2012 میں لکھا، وہ کون سا ملک ہے؟ انڈیا ہے؟ وہ رشیا ہے؟ کیونکہ جو ایف آئی اے بی وی آئی کی اینیول رپورٹس ہیں ان سالوں کی، یعنی 2010 11 12 13 14 کی، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، ان میں تمام وہ ممالک لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے ریکویسٹ کی ہے، لیکن ان میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ تو پھر جو ان کا ٹیررزم اور منی لانڈرنگ کا مینیول ہے اس میں ایک گنجائش ہے، پیرا 3 میں ایک فاسٹ ٹریک ہے جو کہ وہاں پر ایجنسیز کا نام لکھا ہوا ہے کہ ایجنسیز جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ تو اب ہمیں معلوم ہے کہ جو بی وی آئی ایف آئی اے کا ایس اے آر 1478 ہے اس کی ریکویسٹ ٹیررزم کی مطابقت میں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مونسیک فونسیکا اور منروا سروسز کے درمیان ای میلز ہیں جو پیناما پیپرز کا حصہ بنائے گئے ہیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو الرٹ نہیں کرنا۔ منروا کو وہ لکھ رہے ہیں اگر آپ کریں گے تو آپ کے خلاف سنگین ایکشن لیا جائے گا اور آپ جیل جائیں گے، اور آپ 48 گھنٹے میں جواب دیں اس کا۔ اور یہ ٹیررزم کلازز کے تحت ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، جبکہ ٹیررزم کا کوئی الزام نہیں ہے، نہ میاں نواز شریف پہ نہ ان کے خاندان پہ۔ تو یہ جو سوال پوچھا گیا تھا، اگر یہ ٹیررزم کی کلازز کو انووک کر کے نہ پوچھا گیا ہوتا تو ایک تو یہ اینیول رپورٹ میں واضح ہوتا کون سے ملک نے مانگی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور کسی ملک کو ضرورت کیا تھی، یہ تو پاکستان کی خود ساختہ درخواست ہے جس کے اوپر یہ ہوا ہے، کیونکہ اس میں ذکر کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اگر ایجنسیز نے کی ہے تو وہ بات سامنے آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ٹیررزم کی کلازز نہ انووک کی گئی ہوتی تو پھر منروا سروسز کے اوپر
یہ لازم تھا کہ وہ جو ان کے کلائنٹ تھے ان سے پوچھتے کہ جی اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ اٹیچ نہیں ہے. یہ کیسے معلوم پڑا ہمیں؟ کیونکہ منروا سروسز لکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرسٹ کا علم نہیں ہے. اور آگے جب مونسیک فونسیکا لکھ رہے ہیں اور جو خط کنفرم ہو کے آیا ہے اس کے دوسرے پیرا میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن جب جی آئی ٹی اپنی رپورٹ بناتی ہے تو اس کو رنگون دیتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے، حتمی رائے دے دیتی ہے، جبکہ خط جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. تو اگر 2006 میں یہ ٹیررزم کلازز کے تحت نہ پوچھا گیا ہوتا تو یہی 2006 کا ٹرسٹ جو ہے یہ اس وقت ان کو بتایا جاتا اور وہ ریکارڈ پہ اس وقت ہوتا. لیکن چونکہ وہ پچھلا دروازہ ایک کالا مقصد پورا کرنے کے لیے خفیہ وہ پوچھا گیا تھا بجائے کہ صاف شفاف طریقے سے پوچھا جاتا، تو یہ رزلٹ جو ہے یہ بنایا گیا. اور پھر جو ٹرسٹ کنفرم ہو رہا ہے لندن سے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مشکوک ہے کیونکہ 2004 ثابت نہیں ہو سکا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ڈکلیئر ہوئی تھی، کیونکہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اس ایس اے آر کے بعد، یعنی جو میوچل لیگل اسسٹنس جس ملک نے بھی لکھا ان کو، اس کے بعد یہ انویسٹیگیشن کے بعد وہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ڈکلیئر ہوئی ہیں. لہٰذا یہ کسی نے شرارت کی ہے یا کسی کے اور کوئی مقصد تھے 2012 میں جس وقت طاہر القادری 1 یہاں پر آ رہا تھا. اور طاہر القادری 1 کیا کہہ رہا تھا؟ طاہر القادری کہہ رہا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، جیسے کہ جمہوریت جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت کون گربان پکڑ رہا تھا ریاست کا؟ اس وقت تو زرداری کی حکومت تھی. کون سا اس وقت تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ اتار دیے گئے تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب بن گئے ہوئے تھے. تو ریاست کے گربان کو کون ہاتھ ڈال رہا تھا؟ سیاست کیسے ٹانگیں کمپا رہی تھی ریاست کی؟ اور ریاست جو ہے آئین کے مطابق وہ سیاست سے الگ تو نہیں ہے، بلکہ اگر آئین کی کوئی جز ہے اہم تو وہ ہے ہی سیاست، کیونکہ جمہوری انداز میں پارلیمنٹ ہے جو آئین کو چلاتی ہے. تو یہ